ہے بازو چھلا ہے سینہ میرا سر بھی کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جگہ میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گدا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے یزید سر پہ چڑھ کے بولے حسین سجدے میں جا کے بولے یزید سر پہ چڑھ کے بولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جگہ میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گدا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارے آئے ہوئے مہمان مولانا انوار اللہ صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، قاری انوار اللہ قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جس انداز سے میں آپ کو ہدیے درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو بندہ مومن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دنیا میں درود پڑے گا تو آقا کریم کی حدیث کا فرمان عالی شان ہے، کل اس کے لیے قیامت میں وہ نور ہوگا۔ تو آپ جب تک محفل میں بیٹھتے رہتے تو ذکر خیر کریں، سبحان اللہ بھی کہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور آقا کریم کی جو ہے بارگاہ میں وہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ بآواز بلند درشی پڑھی اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، چونکہ آج کا عنوان ذکر حضرت مولا علی و اہل بیت ہیں، اور یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہم ذکر شہدائے کربلا یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آئیے امام علی مقام کے بابا کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بھی عبادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی حضور نے عبادت فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ منقبت کے میں چند اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ بھی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہ مدداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تو نعرہ حیدری یا علی 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 بولے یا علی یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے شاہبار نبی دختر مصطفیٰ جن کی دلہن بنی جن کے بیٹوں سے نسلیں نبی گئے چلی ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی وہ جس کے بارے میں فرمائے پیارے
نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کے تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے کنبے سے رس میں سجات چلی ہاں وہی وہ علی نہ رہے ہیں دریا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا نام سے جن کے گھر جو الفت ٹلی ہاں وہی وہ علی نہ رہے ہیں دریا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بڑی محبت سے سبحان اللہ. اور جب بابا کی بات ہو تو پھر اماں کی والدہ محترمہ جناب سیدہ کائنات خاتون جنت کی بات کیوں نہ ہو. شاعر فرماتے ہیں کہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ تیری ممتا کے گئے دو نین تیری ممتا کے گئے دو نین ایک حسین ایک حسن فاطمہ ایک حسین و حسن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں وہ تیرا پیرہن فاطمہ وہ تیرا پیرہن فاطمہ کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین و حسن فاطمہ پھر حسین و حسن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. جس آئے کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے، ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل، دعوت عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میری پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم حضور رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے گھرانے والے، جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضور کے گھرانے والے، اور جن کی شان میں قرآن مقدس میں جن کی پاکیزگی کا، جن کی طہارت کا جو ہے وہ مژدہ قرآن میں سنایا جاتا ہے. میرے پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی فضیلت بھی گزشتہ ہم دنوں سے سماعت کر رہے تھے، خاص کر خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے، کہ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ان کو نسبت حاصل ہیں اور جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ آقا کی نسبت کی بنیاد پر ہیں. اور اہل بیت مطہرات بھی جس کے حوالے سے آج ذکر ہونے والا ہے، ان کو بھی جو نسبت حاصل ہیں وہ حضوری کی بنیاد پر ہیں. میرے پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان میں یہ قرآن مقدس میں آئے کریمہ نازل فرمائی. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں وہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو حضور کا خیال کرتے ہیں کہ حضور رات دن ہمارے لیے کوشاں ہیں اور کلمہ توحید کو پھیلانے کے لیے سرکار اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے سوچا صحابہ کے درمیان سے غلامان رسول نے کیوں نہ ہم حضور کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کریں، کچھ تحفے تحائف پیش کریں، کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں نظر کریں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ، کچھ نذرانے اور کچھ تحفے درم و دینار کی روشنی میں لے کر آئے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کی شان، اس کی تفسیر یہ ہے اور جس طریقے سے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، میری وجہ سے تمہیں دین ملا، میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا، میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا، میری وجہ سے تمہیں رحمان ملا. یہ سب کچھ مجھے میرے ذریعے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. مگر سنیں، جو دین میں نے تم کو پہنچایا ہوں میں اس کا بدلہ نہیں طلب کرتا، جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہوں میں اس کا کوئی صلہ اور واپس نہیں طلب کرتا، مگر ہاں اس وجہ سے کہ میرے قرابت داروں کی محبت جس کو اللہ نے قرض قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، حج و زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہیں، ان فرائض کے علوم اور فرائض کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. مگر یاد رکھیں اہل بیت کی محبت بھی ہم پر فرض قرار دی گئی ہے. اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی. ایمان اس وقت تک تکمیل کو نہیں پائے گا جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اہل بیت کے معاملے میں ڈرو. حضور رحمت عالم کی حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ دیا. یہ حدیث ہے نا متواتر، کئی صحابہ سے اس کی روایت کی گئی ہے اور الگ الگ مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. آقا نے فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو زمین سے آسمان سے سب طرف پھیلا ہوا ہے اور جس کی ایک رسی اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. اور اے لوگوں دوسری چیز میری اطرت ہے، یعنی اہل بیت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمیشہ ساتھ میں رہے گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک یہ پہنچے گے، یہ ہمیشہ ساتھ میں رہے گے. آقا فرماتے ہیں جو ان کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو ان کو تھامے رکھے گا وہ راہ راست پر ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھوں. عزیزان گرامی، آپ اندازہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے اہل بیت کے حوالے سے فرماتے ہیں اے لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، اور پھر حضور اہل بیت کی محبت کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے بے انتہا محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ ساری رحمتیں برکتیں اور نعمتوں کا نزول کیا ہے، تو اس کی خاطر میں اس کے بدلے تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے محبت کرو، اور شکرانے میں جو محبت ہوگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اسی اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو گویا اللہ سے محبت کرو گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے، اور اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پہلے کس کی محبت ہوگی؟ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کرنا ہوگی۔ جب اہل بیت سے محبت ہوگی تو حضور کی محبت حاصل ہوگی، اور جب حضور کی محبت حاصل ہوگی تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ المختصر مجھے جو ہے وہ تفصیلی خطابات نہیں کرنا ہے، اور اس پر کافی تفصیل کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ علماء اہل سنت نے اور ہمارے علماء نے اس پر کافی طویل تفسیر کی ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے بھی لوگوں میں شک و شبہات ہیں، لوگ سمجھتے سی پنجتن پاک جن کو ہم حضرت علی سرور کائنات، حضرت علی فاطمہ امام حسن حسین جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں، ہم صرف انہیں اہل بیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت ہمارے نزدیک اور علماء اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کے عقیدے کے نزدیک جو ہیں متواتر حدیث اس طرف بھی گئی ہے کہ اہل بیت ہے کون، تو فرمایا گیا امہات المؤمنین جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آقا کریم کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کے اہل آبا جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، حضور کے چچا جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جو ایمان لے آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم نے یہ بھی فرمایا ہے سلمان من اہل البیت، کہ حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے سرکار نے فرمایا وہ بھی میری اہل بیت تھے۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے، مگر آئیں ہم جس لیے اہل سنت والجماعت والے ان کو بھی حضور کے گھر والے مانتے ہیں، ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور اصل میں جو حدیث خاص کر کے یہ اس طرف روایت کی جاتی ہے اور تفسیر کے ساتھ میں بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور کی اصل اہل بیت کون سی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک اونی چادر لی، یمنی چادر کو اوڑے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک جانب حضرت امام حسن کو بٹھایا، ایک جانب امام حسین کو بٹھایا۔ یہ حدیث بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، اور دیگر اور صحابہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ آقا کریم نے ان دونوں کو بٹھایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی لیا اس چادر میں، اور حضرت علی کو بھی لیا، اور پھر اس کے بعد انما یرید اللہ یذہبکم عنکم الرجس واہل البیت واہل البیت، قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں طہارت کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے، انما یرید اللہ یذہبکم عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا گیا کہ اللہ فرمایا اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیگوں سے تمام ناپاکی کو، تمام برائیوں کو، ساری چیزوں کو دور فرما دیا۔ عزیزان گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب چادر میں لیا تو آقا نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ اس چادر میں شامل ہونا چاہتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا اور کہا نہیں تم میری ازواج میں سے ہو اور تم بھی خیر اور بھلائی کے اوپر ہو، مگر میرے اہل بیت تو یہی ہیں۔ اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پاکی کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، تو آگے روایت احادیث کی ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد کے لیے جاتے ہیں تو جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر دستک دیتے اور کہتے اے میری اہل بیت نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ آقا کریم نے یہ عمل روایت میں آتا ہے 40 دن تک کیا تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ اہل بیت میرے گھر والے بھی ہیں، امہات المؤمنین بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، مگر جس اہل بیت کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے آقا علیہ السلام کے، وہ حضرت خاتون جنت ہے، وہ حضرت مولا کائنات ہے، وہ امام حسن ہے، اور وہ امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، حضرت علی سے محبت فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی
دیکھو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم امام حسن سے محبت کرتے تھے, امام حسین سے محبت کرتے تھے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو فرماتے فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے گوشت کا حصہ ہے, فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے. عزیزان گرامی, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کا عنوان جو ہمارا وہ خاص کر کے ذکر حضرت علی ہے اور پھر ساتھ میں اہل بیت ہے, اور انشاءاللہ کل بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے گا اور یہاں سے انہی کا ذکر ہوگا. مگر آئیں سب سے پہلے مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں, اس لیے کہ ہم نے خلیفۃ رسول اللہ اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور ان کی ہم نے ساری زندگی اور خلافت کا وہ دور ہم نے سنا, اسی کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم کا تذکرہ اور ان کی شہادت کو ہم نے سماعت کیا اور ان کی فکر کو ہم نے جانا. اور کل کے خطاب کے اندر ہم نے خلیفۃ رسول اللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی سخا, ان کا حیا اور وہ جامع القرآن کی فضیلت ہم نے سماعت فرمائی. آئیے آج مولا کائنات کے تعلق سے سنتے ہیں کون علی, اللہ اللہ, وہ علی جس سے حضور محبت فرماتے ہیں, وہ علی جو اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر ان کا بھی ہے. روایت جو اس طریقے سے آتی ہے کہ حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کریں اور حضرت علی جو ہیں وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے, اللہ اللہ, ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے. علی کی ولادت کتنی مبارک ساتھ ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کون ہے؟ حضرت علی کی والدہ ہیں. جب ولادت ہوئی تو حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ ان کے گھر میں چچا کے گھر میں فرزند پیدا ہوا ہے, آقا کریم ان کو دیکھنے کے لیے آئے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگی اے میرے بھتیجے یہ آنکھ نہیں کھولتا ہے, اور دیکھو تو صحیح اس کی جب سے ولادت ہوئی آنکھ اس کی انہیں بند نظر آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی کو اپنے گود میں لیا اور پھر اپنے لعاب دہن سے نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. جیسی لعاب مصطفیٰ مولا کائنات کے منہ میں جانا تھا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور گویا دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں آ کر سب سے پہلے کسی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو چہرے ودھا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کریم کے چہرے نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, اور پھر حضور کی صحبت کے اندر مولا کائنات پروان چڑھتے گئے. عزیزان گرامی, اسلام لانے کا معاملہ یہ رہا کہ حضرت علی نے آقا کریم علیہ السلام کو اور جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں دیکھا اور حضور رحمت عالم کو نماز پڑھتے بھی دیکھا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کے حوالے سے, اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے مولا کائنات کو بتایا. کہا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ جناب ابو طالب سے جو ہیں وہ مشورہ کر لیں. حضرت علی نے جا کر مشورہ کیا اور آقا کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو بچوں میں سب سے پہلے, کیونکہ اس وقت تقریباً آپ کی عمر 8 یا 10 سال بتائی جاتی ہے, آپ نے اسلام کو قبول کیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضرت علی اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر کیا معاملہ ہوتا ہے, جب سے حضور کی رفاقت میں آ جاتے ہیں اپنا تن من دھن سب حضور کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہے چھوٹے سے, آپ نہیں جانتے, میں نے گزشتہ روز آپ کو بتایا جب کوہ صفا سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کلمہ توحید کی دعوت دی, تو ابو لہب نے جو ہے وہ نازمہ کلمات کہے اور اس کے بعد ساری بکواسیں کرنے لگے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو بھی گھر پر بلایا, کھانے کا اہتمام کیا. سب تک تو لوگ بیٹھے تھے اور حضور کی بات سب سماعت کر رہے تھے. پھر آقا نے فرمایا میں تمہیں ایک خدا کی طرف بلانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. آقا نے کہا کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی شخص آگے نہ آیا حضور کے رشتہ داروں میں. وہ عزیز و اقربا کے اندر اس وقت کوئی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا اس وقت, اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. حضرت علی روایت میں آتا ہے وہ کھجور کھا رہے تھے, چھوٹے سے بچے ہی تھے ابھی پیچھے, مگر حضرت علی نے دیکھا حضور کے چہرے والضحا کو, تو آپ کے حضور کے چہرے کے اندر جو آثار نظر آئے, فوراً حضرت علی اپنی ایڑی کے بل پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, اسلام کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا. لوگ کہہ رہے تھے کہ بچہ محمد عربی کا ساتھ دے گا. آقا کریم علیہ السلام کی سنگت میں مولا کائنات رہے. عزیزان گرامی, پھر کیا تھا, حضرت علی کی پرورش کا معاملہ ہوا تو آپ کے والد ابو طالب جو ہیں وہ حضور کے چچا ہونا ہے, انہیں کثرت عیال تھی. تو سرکار دو جہاں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا ہم کیوں نہ یہ کریں کہ حضرت جناب ابو طالب سے جو ہیں ہم جا کر ان کے بچوں کو اپنی ذمہ داری پر لے لیں, آپ ایک کوئی ذمہ داری لے لیں اور میں کسی کی ذمہ داری لیتا ہوں. آقا کریم جاتے ہیں ابو طالب سے کہتے اپنے چچا سے کہ آپ جو ہیں اپنے فرزند کو ہمارے حوالے ہماری پرورش میں دے دے, اور آقا کریم حضرت علی کو لیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وہ
پہلا وقت تھا کہ جب آقا کریم نے اپنے گھٹنے مبارک پر آئے اور مجھے کہا علی میرے سینے سے لگ جا. وہ علی کا معاملہ تھا. جیسے میں مصطفیٰ کے سینے سے لگا اور پھر میری زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا, میری زندگی تبدیل ہو گئی. ایک وہ وقت تھا کہ جب حضور سے میں نے اسلام قبول کر حضور کی آغوش میں آیا تو سرکار کے سینے مبارک سے چمٹا تھا. اور ایک وہ وقت تھا کہ جب آخری وقت مصطفیٰ کریم کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو علی کا سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا تھا. عزیزان گرامی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنگت میں رہتے گئے. مکہ کی تمام تکالیفوں کو مولا کائنات نے بھی برداشت کی. اور جب ہجرت کا حکم دیا گیا کہ مکہ سے مدینہ تمہیں ہجرت کرنی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کو رات کے وقت, جیسا کہ ہم نے سنا کہ صدیق اکبر کو سرکار دو جہاں نے فرما دیا تھا, ابو بکر ایک وقت آئے گا رات کا جب ہمیں ہجرت کرنی ہوگی اور ہجرت کے ساتھ ہی تم میرے ہوگے. حضرت ابو بکر کا ہم نے واقعہ سنا کہ آپ اس وقت ہر رات کو جاگا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کو بھی جب ہجرت کی رات میں حکم دیا گیا کہ اب آپ کو ہجرت کرنا ہے تو حضرت سرور کائنات نے مولا کائنات کو بلایا اپنے حجرے کے اندر اور پھر فرمایا علی یہ فلا فلا امانتیں میرے پاس ہے نا کفار و مشرکین کی, جو مکہ کے وہ کفار جو باہر تلوار لیے کھڑے تھے اور جنہوں نے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ اگر محمد عربی اس طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کی تو پھر مکہ کے اندر کوئی ایسا نہیں بچے گا جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور سب ہمارے باطل خداؤں کے جو ہیں وہ مذہب کو چھوڑ دیں گے. عزیزان گرامی, انہوں نے یہ طے کیا کیوں نہ شمع محمدی کو گل کر دیا جائے. تو کہا یہ کون کام کرے گا, اگر کوئی ایک کرے گا تو محمد عربی کے خاندان والے اس کا قصاص لیں گے اور بدلے میں اس کے خاندان والوں میں کسی کو قتل کیا جائے گا. تو کہا کیا کیا جائے, کہا مل کے قبیلے والے سب آ جائے, اس میں سے ایک ایک جو ہے وہ قبیلے کا سردار آ جائے اور وہ سب مل کر ایک ساتھ وار کرے گے تو محمد عربی کے خاندان والے اس کا بدلہ اکیلے نہیں لے پائے گے اور پھر یہی ہوگا کہ ان کو دیت دے دی جائے گی بدلے کے اندر اور ہمارا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. یہاں حضور کے حجرے مبارکہ کے باہر وہ سارے کفار و مشرکین تلواریں لیے, ننگی تلواریں لیے آقا کو شہید کرنے کی نیت سے گھر کے سامنے کھڑے گئے اور حجرے کے اندر میرے سرکار حضرت علی کو بلاتے ہیں. حضرت علی سے کہتے ہیں علی یہ فلاں کی امانت ہے. وہ کفار و مشرکین مکہ کے جو حضور پر ظلم ڈھاتے تھے, جو اونٹ کے ایجڑیاں رکھ دیتے تھے, جو کانٹے بچھاتے تھے, جو عزا رسانی کرتے تھے, جو تہمتیں برسات کرتے تھے, جو پتھریں برساتے تھے, آقا کریم کے پاس ان کی امانتیں بھی تھیں. آپ نہیں جانتے ان کا حال یہ تھا جب سرکار نے کوہ صفا سے اعلان کیا تھا اللہ کی وحدانیت کا تو لوگوں نے کہا تھا محمد عربی بتاؤ نا دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی دلیل میں معجزہ نہیں پیش کیا بلکہ سرکار نے فرمایا کیا تمہیں دلیل چاہیے, کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارا ہے اور تم ہی مجھے صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے. صداقت کے حوالے سے, امانت کے حوالے سے مسلمانوں آج دعوت و تبلیغ کی بات کی جاتی ہے. ہم لوگوں تک اسلام کو کیسے پہنچائے, ہم اسلام کی شمع دنیا میں کیسے بچائے, ہم پرچم اسلام کو کیسے بلند کریں, ہم غیروں کو کیسے متاثر کریں کہ وہ اسلام کے قریب آئے. تو یاد رکھنا بزرگان دین اور صوفیہ کا یہی کردار رہا ہے کہ حضور رحمت عالم کی زندگی پاک کا بھی جائزہ لیں. 40 سال سرکار نے اپنی زندگی ان کے درمیان رہ کر گزاری صداقت کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. اسی لیے تو وہ لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے اپنی ذات کی بنیاد پر. آج ہمارا حال کیا ہے بتائیں, ہم اپنے ہی معاملات کے اندر کیا سچے نظر آتے ہیں, کیا امانت کے معاملے میں ہم اتنے پکے نظر آتے ہیں. آج تو حالات یہ ہیں ہر وقت گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ, بات ہوتی ہے تو جھوٹ کے ساتھ, کاروبار ہوتا ہے تو جھوٹ کے ساتھ, امانتوں کے اندر اس کو غنیمت سمجھا جاتا ہے اور خیانتیں کی جاتی ہیں, بات بات پر گالی دی جاتی ہے. ہمارے کریکٹر تو اتنے خراب ہیں. آج اگر یوروپ اور امریکہ کے اندر اسلام قبول کیا جا رہا ہے تو ہمارے کردار کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی حقانیت کی بنیاد پر, اسلام کی سچائی کی بنیاد پر, پیغمبر رسول کے کردار کی بنیاد پر لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اسلام قبول کر رہے ہیں. ورنہ ہمارا کریکٹر اور ہماری عادات اور ہمارے اخلاق اللہ اکبر اللہ کی پناہ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج ہم سے اپنا کٹتا نظر آ رہا ہے. آج پڑوس کا نہیں رہا, آج دوست کا نہیں رہا, آج مومن بھائی مومن کا نہیں رہا. آج گھنے رہنے دیں, دوست اور پڑوس تو اپنی جگہ پر ہیں, آج بھائی بھائی کا نہیں ہے اور باپ بیٹے کا نہیں ہے. یہ تو معاملات ہیں. اسلام کی دعوت کیا ہے, تبلیغ اسلام ہوگی کیسے؟ آپ سمجھتے کہ خالی یہاں پر علماء اکرام خطاب کریں, منبر و محراب سے مساجدوں سے علماء اہل سنت خطاب کریں, مبلغین دعوت کا کام کریں تو ہی دعوت کا کام ہوگا؟ نہیں, ہر شخص اپنی جگہ اسلام کا ایک مبلغ ہے اور اس پر ذمہ داری ہے اس دین کو آگے قیامت تک پہنچانے کی.
آقا کریم نے آخری وقت حجت الوداع کے وقت جو خطبہ دیا تھا وہ یہی تو تھا کہ تمہاری ذمہ داری اسلام کو آگے تک پھیلا دیں، کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ ہر وقت تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام پھیلانے کے لیے اپنے کردار اور کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تجارت کی منڈی میں کھڑے گئے اور آپ دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، قسم خدا کی ایک وقت آئے گا کہ غیر بھی متاثر ہو کر اسلام کی دعوت کو قبول کرے گا۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا، یہ ہمارا انداز ہو، سفر میں، حجر میں، کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، ہر معاملات کے اندر ہمارا شعار اسلام چھلکنا چاہیے۔ مگر آج تو ہم نے اپنی شناخت کھو دی ہے۔ میں یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب یروشلم فتح ہوا تو سعد بن ابی وقاص وہاں پر موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ فاروق اعظم وہاں بھی جب ان کے بولنے پر ملک شام فتح ہوا تو وہاں گئے تھے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فاروق اعظم وہاں پہنچے تو یروشلم جب فتح ہوا تو وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ فاروق اعظم جو آ رہے تھے، تو آپ جس طریقے سے آ رہے تھے بالکل سادگی کے اندر، اور آپ کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا جس کے اوپر غلام بیٹھا تھا، غلام کی باری تھی، اور فاروق اعظم پیدل آ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا فاروق اعظم پانی آیا تو اپنے جوتوں کو آپ نے نکال لیا موضوع کو اور اپنے کاندھے پر ڈال دیا، اور قریب آئے تو حضرت سعد بن وقاص کہنے لگے اے امیر المؤمنین فاروق اعظم، آپ دیکھ نہیں رہی ہیں یہ یہاں کے بڑے بڑے بادشاہان وقت جو آج سرنڈر ہو چکے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر تھر تھرا رہے تھے، اور آپ آج اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے، وہ سوچے کہ ایسا خلیفہ ہے کہ غلام جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور آپ اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چند کنکری اٹھائی اور حضرت سعد بن وقاص کو ماری اور پھر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے سعد ادھر یہ بات ذہن میں رکھ، ہم کو آج اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے اس دین کی بدولت ملی ہے، اسلام کی بدولت ملی ہے، اور یاد رکھنا ہم پوری دنیا میں عزت اسی وقت ملے گی جب ہماری عزت اسلام کے ساتھ جڑی ہوگی، اور جس وقت ہم اسلام سے ہٹ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ جو بے عزت کی جا رہی ہے یا ہمارا وقار گر رہا ہے یا ہماری عزتیں جو اچھل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس اسلام کو ہم نے اپنے لیے عزت کا سبب سمجھنا تھا، آج اسلام کو ہم اپنی عزت میں رکاوٹ کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر، کاروباری زندگی سے لے کر، شادی بیاہ سے لے کر، زندگی کے ہر شعبے میں ہم آپ دیکھیں، بتائیں ہم کتنا اسلام کو پسند کرتے ہیں، کتنا ہم اسلام کا خیال کرتے ہیں۔ ہماری چہرے، ہماری خطا، ہماری وضع، ہمارا لباس، ہمارے انداز۔ نوجوانوں کو ایک بات کر کے چاہوں گا، یاد رکھیں نوجوانوں، آج جس ہیرو ہیروئن کے پیچھے یا دنیا کے اس بدبختوں کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہو، آپ کا ہیئر اسٹائل ہو، آپ کا چہرہ ہو، آپ کی وضع قطع ہو، آپ کے کپڑے ہوں، جس طریقے سے آپ پھٹے اور کپڑوں کو پھاڑ کر پہن رہے ہو اور بے حیائی کے مناظر کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ چیز تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہی کرے گی۔ اور یاد رکھنا آپ اگر سوچ رہے ہوگے کہ اس طریقے سے ہم شانہ باشانہ دنیا کے ساتھ بڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم دنیا کے اندر ترقی کریں گے، دنیا ہمیں ماڈرن مانے گی، نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا قرآن میں مادہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل میں لے کر جاؤں، اپنا پیغام بس دیکھتے ہوئے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو ہجرت کا رات تھی، آقا کریم نے ان کو بلایا، سارے جو وہ تلواریں لے کر کھڑے گئے، ننگی تلواریں، حضور رحمت عالم نے علی کو بلایا، حضرت علی سے کہا علی میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں ابوبکر کے ساتھ مدینے کی جانب، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے۔ علی صبح ہوگی، صبح بیدار ہونا، میرے بستر پر یہ میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح ہوگی صبح بیدار ہونا، اور یہ ساری امانتیں دے کر مدینے آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ رات ہوئی، ہجرت کی رات، ہجرت بھی مکمل ہو گئی، صدیق اکبر کے ساتھ سرکار مدینے میں آ گئے، مولا کائنات بھی مدینے میں آ گئے۔ اب عشق سنیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، آہا ہا۔ اور عشق کا معاملہ کیا تھا، صحابہ کیسے عاشق رسول تھے حضور سے اور کیسی محبت کرتے تھے، حضور کی بات کو من و عین جانتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ہر فرمان ان کی نگاہ کے سامنے ہوا کرتا تھا، اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، جو کہتے سرکار کی وہ بات مان لیتے۔ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر حضور کی بات نہیں ٹل سکتی ہے، صحابہ کا یہ ایمان تھا۔ آج تو معاملہ یہ ڈاکٹر اگر کہہ دیں
کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو فوراً شوگر کو طلاق دے دیا جاتا ہے, شوگر سے کنارہ کشی کر دی جاتی ہے. آج تمہیں یہ چیز ہے, یہ چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مٹھاس کی زندگی کو پھیکا کر دیا جاتا ہے, کڑوا بنا دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, آقا کریم کی ایک نہیں ایسی کئی سنتیں مبارکہ جو سرکار نے غلاموں کے لیے فرمائی ہیں. اس طرح سے کھایا کرو, اس طرح سے پینا کرو, اس طرح سے رہا کرو, اس طریقے سے زندگی گزارو. ہر چیز کے اعمال آقا کریم کی سنت مبارکہ ہم کو بیان کی گئی, مگر اللہ ماشاءاللہ ہم ہلکے میں لیتے ہیں. معاذ اللہ, ان سنتوں پر ہمارا کوئی خیال نہیں ہے. حضور نے تو اتنی پیاری پیاری اور عظیم سنتیں ہم کو بتائیں. اے مسلمانوں, یہ نماز کے اندر جو وضو کرتے ہو, اس وضو کی اتنی عظیم برکتیں گئے کہ ایک شخص جو امریکہ میں جو نیورولوجسٹ تھا, دماغ کا ڈاکٹر تھا, میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا, خالی بات بتا کر جاؤں گا. آقا کا ہر عمل دین کے اعتبار سے بھی, دنیا کے بھی اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے ہر وقت فائدہ مند ہے. حضور رحمت عالم کی اس ریسرچ کو جب دیکھا اس ڈاکٹر نے کہ یہ مسلمان وضو کرتا ہے تو یہ گیلے ہاتھ کر کے اپنی پشت کو گردنوں کو لگاتا ہے. کیا ریزن ہے اس کے اندر؟ جب اس نے ریسرچ کیا دماغ کے ڈاکٹر نے, نیورولوجسٹ نے, تو اس نے فوراً اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ تم مسلمان ہو گیا؟ کہا محمد عربی کا وہ ایک عمل جو وضو میں کیا جاتا ہے, میں نے دیکھا وہ جو گیلا ہاتھ لگایا جاتا ہے, یا ہماری رگوں کا تعلق دماغ سے ہے. جو بندہ دن میں اس کو 5 مرتبہ ٹھنڈا کرے, کبھی وہ پاگل اور مجنون نہیں ہو سکتا. کھانے سے لے کر, پینے سے لے کر, اٹھنے سے, بیٹھنے سے, چلنے سے, سفر سے, ہر معاملات کے اندر آقا کی سنتیں پھر کبھی عنوان رہے گا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کروں گا. مولا کائنات کو پوچھا گیا, جب سرکار مدینے میں آ گئے, سرکار مولا کائنات بھی آ گئے, صحابہ بیٹھے تھے, حضرت علی سے پوچھا علی کیا بات ہے؟ ہجرت کی رات تو بڑی سخت رات تھی, ہجرت کی رات تو بڑی سخت رات تھی, دشمن تلواریں لے کر, ننگی تلواریں لے کر کھڑا تھا. علی, حضور نے تمہیں اپنے بستر پر لٹا دیا تھا, اپنی چادر اڑا دی تھی. اے علی, تمہیں خوف نہیں ہوا, تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوئی, تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوا کہ دشمن تمہیں محمد رسول اللہ آقا سمجھ کر تلوار تم پر وار کر دیں مل کر ایک ساتھ اور تم شہید ہو جائیں؟ حضرت علی کہتے ہیں نہیں, مجھے خوف نہیں تھا, مجھے ڈر نہیں لگا. لوگوں نے کہا علی کیوں؟ حضرت علی فرماتے دیکھو آؤ آج ایک راز سے میں پردہ فاش کروں. کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم کہتے کہ تمہیں نیند نہیں آئے ہوں گی, قسم خدا کی میں جب بھی رات میں سونے کی کوشش کرتا تھا, بستر پر زمین کو ٹیک لگاتا پیٹ, تو مجھے فوراً اس بات کا خیال آتا تھا کہ علی اگر تیری موت واقع ہو جائے رات کے اندر اور تو اللہ کی بارگاہ میں نیند کی حالت میں شب خوف غفلت میں ملے, تو میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو اکثر راتیں میری ایسی گزرتی کہ میں کبھی مکمل طور سے پیٹ زمین کو نہیں لگاتا, رات بھر نہیں سوتا. مگر قسم خدا کی وہ رات ایسی رات تھی کہ میں مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے بڑی شان کے ساتھ سو رہا تھا, اور اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی. کیوں نہ آئے؟ مصطفیٰ کی چادر جو تھی, بستر رسول جو تھا, اور پھر علی تھے. کہا علی کیا بات ہے, نیند آئی تمہیں؟ کہا بہت نیند آئی. اور کہا علی تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ تمہیں قتل کر دیا جاتا؟ کہا نہیں, مجھے یقین تھا. کہا اتنا کانفیڈنس, یقین تھا, کس بات کا یقین تھا؟ کہا حضور نے فرمایا تھا علی یہ فلاح کی امانت ہے, یہ فلاح کی امانت صبح ہوگی. علی کو گارنٹی مل گئی تھی علی صبح تک زندہ رہے گا. آقا نے فرمایا تھا علی فلاح کی امانت دے کر مدینے آ جانا. علی کو یقین ہو گیا تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کا کبھی فرمان بدل نہیں سکتا ہے, موت مجھے چھو نہیں سکتی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا علی مجھ سے مدینے آ کر مل جانا, علی زندہ رہے گا تب تو حضور سے جا کر مدینے ملے گا. حضور رحمت عالم نے یہی فرمایا تھا. حضرت علی کے تعلق سے آج وہ بھی لوگ ہیں جو کالا پیلا پہن کر جو ہے وہ علی سے محبت کے دعوے دار ہیں, اور بہت اپنی جو ہے تفضیلیت اور رادیت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہم ویسے نہیں ہیں جو صحابہ کی گستاخیاں کریں. یاد رکھ کے صحابہ کی فضیلت وہ اس اعتبار سے کہ حضور کی نسبت ان کو حاصل ہے. اہل بیت کی فضیلت اس لیے اس اعتبار سے کہ ان کو ان سے نسبت حاصل ہے, اور ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے. جزوی خصوصیات سب صحابہ کی الگ الگ ہیں. مولا کائنات کی کیا فضیلت ہے, شارٹ میں لے کر چلو آپ کو, صرف جھلکیاں دیکھیں. حضرت علی کو نسبت حضور سے یہ بھی ہے کہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت علی وہ ہے جو اسلام میں پہلے قبول کرنے والے ہیں. حضرت علی جو ہے کہ ہر جنگ کے موقع پر حضور کے ساتھ میں رہے. حضرت علی جو ہے کہ ہجرت کے وقت حضور کے بستر پر سویا. حضرت علی وہ ہیں کہ جس کو حضور سرور کونین نے اپنی جگر کا ٹکڑا گوشہ بطول فاطمۃ الزہرا ان کے نکاح میں دیا. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ حضرت علی داماد رسول کہلائے. حضرت علی کون ہیں؟ حسنین کے بابا حضرت علی کہلائے ہیں. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ جو فاتح خیبر کہلائے ہیں. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے ان کی شان و عظمت بیان فرمائے. ہم بھی حضور کے غلام ہیں اور حضرت علی کے غلام ہیں. عزیزان گرامی, حضرت علی کے تعلق سے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اور پھر سرکار جب پلٹ رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں حضرت علی کو سرور کائنات نے خود جو ہے وہ
غدیر قم کے مقام پر سرور کائنات آقا علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا اس کا پس پشت آپ منظر جانتے ہیں. علماء فرماتے ہیں تفسیروں کے اندر آیا ہے کہ اس اعتبار سے کہ یمن کی طرف حضرت علی کو 300 لوگوں کے ساتھ میں آقا نے بھیجا تھا کچھ جو ہے وہاں سے معاملات کے لیے, مگر کچھ آنے کے بعد لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آقا کریم کی بارگاہ میں کچھ شکایتیں پیش کر گئیں. آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے رہ گئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں بتاؤ, میں تمہارے نزدیک تمہاری ہر مسلمان کی میں جان اس کی جان سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں اور اس کے لیے عزیز ہوں. سب نے کہا صدقتا, ہاں یا رسول اللہ, آپ ہم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سن تو سنو, اور مولا کائنات کا ہاتھ اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہوں فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے, علی بھی اس کا مددگار ہے. یا مولا سے مراد مددگار بھی ہے, یا مولا سے مراد محبت والا بھی ہے. کہ آقا نے فرمایا میں جس کے جان سے زیادہ قریب ہوں, میں جس کے لیے محبت محبوب ہوں, میں جس کا محب ہوں علی بھی اس کا محب ہوگا, میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہوگا. مولا کائنات کی شان آقا کریم نے بتائی. اور آپ جانتے ہیں صحابہ کے درمیان کیسی محبت تھی. سب سے پہلے کسی نے مبارکباد جا کر پیش کی ہے, وہ فاروق اعظم کی ذات تھی جس نے حضرت مولا کائنات کو کہا تھا علی تجھ کو مبارک ہو کہ تم میرا بھی اور تمام جہان کا قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کا مولا قرار دیا گیا ہے. حضور بھی سب کے مولا, تو بھی سب کا مولا ہے. عزیزان گرامی, صحابہ کرام کو حضرت علی سے کیسی محبت تھی, خلفائے راشدین کے درمیان کتنا پیار تھا. آج وہ بدبخت فرقہ جو کہتا ہے حضرت علی 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 کے نعرے تو لگاتا ہے مگر خلفائے ثلاثہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتا ہے, آقا کریم کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور ایک وہ فرقہ جو خارجیت کا فرقہ ہے جو بعض سے صحابہ کی کرتے ہیں اور اہل بیت سے بڑا بغض ہے. مولا کائنات کہا جائے تو لوگ کہتے نہیں کہنا چاہیے, یہ تو شرک ہو جائے گا. مولا تو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. وہ لوگ بچتے اجتناب کرتے ہیں. ہم کہتے علی کرم اللہ وجہ کریم کر کے ہم کرواتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم, کہ ان کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر. وہ کہتے نہیں بس علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ دینا چاہیے. عزیزان گرامی, اہل سنت کے اسٹیج سے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج ضرورت اس امر کی ہے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. اس فتنہ کے دور کے اندر آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, قرب قیامت ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ پر انگارہ لینا آسان ہوگا مگر اپنے ایمان کا بچانا یہ بہت مشکل ہوگا. یہ وہ دور ہے اور اس سٹیج کے ذریعے آپ کو یہی تعلیم اور یہی ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے کہ ہم کون ہیں. ہم در والے بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں. صحابہ در والے بھی ہیں, گھر والے بھی, اہل بیت گھر والے بھی ہیں. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور آقا کریم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیں. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کشتی, میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں. میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا, وہ نجات یافتہ ہو گیا. اور جو اس کشتی سے چھوٹ گیا آقا نے فرمایا وہ غرق ہو گیا, وہ ڈوب گیا, وہ غرق ہو گیا. تو جو اس کشتی کے اندر آیا تو ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی. ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے ہیں, سب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. المختصر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تو مولا کائنات کی شان یہ ہے. صدیق اکبر ان سے محبت فرماتے ہیں. کیسی محبت فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت علی نے کہا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی جنت میں وہی داخل کیا جائے گا. جس کے دل میں علی ایسا ہے کہ جس کو علی کی محبت ہوگی جنت میں وہ داخل کر دیا جائے گا. حضرت علی بھی کہنے لگے ابو بکر یہ حدیث سنیے تو یہ بھی تو حدیث سنی ہوگی. کہ آقا علیہ السلام نے بھی مجھے فرمایا علی جنت میں جانے کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ صحابہ کے درمیان معاملات تھے, یہ عشق تھا ان کے درمیان میں. عزیزان گرامی, حضرت علی ہر ساتھ میں رہیں. اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ حیدر کرار ہے. حضرت علی آپ کا لقب یہ بھی ہے, مرتضی بھی ہے, چنا ہوا. حیدر اور کرار مطلب پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. ایسی قوت تھی, ایسی طاقت تھی حضرت علی کی. جب خیبر کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد 3 دن تک مسلسل وہ اس قلعے کا محاصرہ کیا گیا اور فتح نہیں مل رہی تھی 2 دن تک, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا, جھنڈا فتح کا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا.
صحابہ کو ساتھ نے فرمایا مفہوم حدیث کے حضور علیہ السلام کو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے اشارہ تو فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہوگا جس سے اللہ رسول محبت کرتے گئے اور جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. حضور رحمت عالم کے فرمان کے بعد فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئے یہ سوچ کر کہ اے کاش یہ جھنڈا مجھے ملے گا. ہر صحابہ اپنے اپنے خیمے میں یہ سوچ رہے تھے اے کاش یہ فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. مگر جب صبح بیدار ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عینو علی علی کہاں پر گئے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم آنکھ میں تکلیف ہے. تو علی اپنے حجرے کے اندر گئے اپنے خیمے میں گئے. آقا نے فرمایا بلاؤ علی کو. حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے تھے. آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا علی کی آنکھوں میں لگایا اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی اور حضرت علی کے ہاتھ پر سرکار نے جھنڈا دیا اور کہا علی جا خیبر تیرے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے اللہ تجھے فتح اور نصرت عطا فرمائے. عزیزان گرامی وہی علی کا شان یہ تھی کہ جب آپ خیبر کے میدان میں پہنچے اور قلعے کے قریب کے گئے تو اندر مرحب تھا. مرحب اس پہلوان کو کہتے ہیں کہ جو ایک نہیں 40 لوگوں کو پچھاڑ دے جو کئی لوگوں کی طاقت ہزاروں لوگوں کو پچھاڑنے والا اس کو مرحب کہا جاتا ہے. وہ خطرناک پہلوان تھا وہ اس نے اندر تھا وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا. مولا کائنات نے کہا اے شخص سن اے مرحب تو فوراً دروازہ کھول دے اور سرنڈر ہو جا ورنہ پھر یہ کیا ہوگا. وہ کہا نہیں میں مرحب ہوں تم نہیں جانتے 1000 لوگوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اگر تو مرحب ہے تو میں بھی حیدر ہوں. اور آپ نے حیدر اس لیے فرمایا حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو شیر جب شکار کرنے جاتا ہے تو پہلے اپنے شکار اگر سویا بھی ہے تو اس کو بیدار کرتا ہے اگر غفلت میں بیٹھا ہے تو اس کو ہوشیار کرتا ہے پھر اس کو جانے کا موقع دیتا ہے اور پھر اس کو پلک کر جو ہے اس کو چیر اور پھاڑ کر شکار کرتا ہے. حضرت علی نے فرمایا اے مرحب میں حیدر ہوں. وہ کہنے لگا اچھا آپ نے علی کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک رات پہلے اس مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی شیر نے اس کو آ کر پھاڑ دیا ہے. مولا کائنات فرماتے کل کا خواب تجھے یاد لگی جس شیر نے پھاڑا وہ یہ حیدر تیرے سامنے کھڑا ہے. حضرت علی کی شان یہ تھی آپ نے ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا. وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ 40 من کا فرمایا جاتا ہے اور 40 گز چوڑا 40 گز لمبا تھا. کسی سے ہلتا نہیں تھا. 40 صحابہ بھی مل کر اس کو ہلا نہیں پاتے تھے مگر یہ علی کے دست میں اللہ نے قدرت اور طاقت دی تھی. علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینک دیا اور آگے اس کو ڈھال کی طرح لے کر گئے. دنیا حیرت زدہ کی. اکھاڑ کر جب دور پھینکا تو وہ بھی 40 گز جا کر گرا. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی ایک ہاتھ سے اتنی بڑی طاقت لگا کے ایک درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیں ایک دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیں. تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ یہ میرے مولا کائنات کی کرامت تھی. اللہ نے یہ کرامت دی تھی اور کہیں گے پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھے کرامت جو ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتی اور جو عقل میں آگے وہ کرامت نہیں ہو سکتی. یہ شان تھی علی کی. یہ شان تھی حضرت علی کی. شان یہ بھی تھی کہ آپ جو ہے نا جب گھوڑے پر بیٹھتے تو آپ کا معاملہ یہ تھا حضرت علی کا کہ گھوڑے کے رکاب میں ایک پیر رکھتے دوسرا رکاب میں پیر ڈالے تک آپ ایک قرآن مکمل پڑھ چکے تھے. ایک کلام اللہ پورا پڑھ چکے ہوتے تھے. پورا قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں. حضرت علی لوگوں کو حیرت زدہ ہوتی بات کہ کیسے ممکن ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں بتاؤں قرآن نے اس کی بھی دلیل دی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو منگایا تھا تو پلک جھپکتے ساتھ اتنا بڑا تخت بلقیس نے حاضر کر دیا تھا. وہاں سے بلقیس کا تخت آصف بن برقیہ نے حاضر کر دیا تھا. جب وہ پلک جھپکنے میں اتنا بڑا سفر طے کر کے آ کے یہ کر سکتے تو مولا کائنات کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا. ان کی شان کیا ہوگا. نبی کے غلاموں کی شان کیا ہوگی. عزیزان گرامی بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے مولا کائنات کا نکاح خاتون جنت سے فرمایا. وہ کیسے ہوا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرا وقت سمٹ رہا ہے مگر تھوڑی سی جلد کیا آؤ نا اس دولت قدی پر چلتے ہیں جسے فاطمہ کہا جاتا ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ بدعت منی. فاطمہ میرے گوشت کا حصہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. حضور بے انتہا محبت کرتے جناب خاتون جنت سے. حضرت فاطمہ تو زہرا سے محبت کا عالم یہ تو حضور کبھی اگر کہیں باہر جاتے سفر پہ تو سب سے پہلے آخر میں خاتون جنت سے ملتے. جدائی برداشت نہیں تھی اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ ہی سے ملاقات کرتے. پردہ نشین میری مائیں بہنیں خاتون جنت کا کردار دیکھیں. وہ فاطمہ جس کو آقا کریم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار جو ہوگی وہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا ہوگی اور جس کے پردے کا عالم یہ ہے کہ غیر نے کسی مرد نے کسی کی نگاہ ان کے آنچل پر پڑی ہی نہیں فاطمہ تو زہرا کی. حضرت فاطمہ تو زہرا آج میری مائیں بہنیں سبق سیکھیں. ابھی میں نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ عزتیں تم کو دنیا میں ایسے ملے گی کہ تم اپنے بالوں کو کھلا رکھے گی تم بے پردہ
اوریا ہوگی, تم اپنے آپ کو جو اوریا کرے گی, نگی نگی تمہیں عزت اور اگر اسلام نے دی گئے. اور یاد رکھنا آج کئی ایسے کیس آج جو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کے خلاف جا رہی ہیں, غیروں کے ساتھ تعلقات کر رہی ہیں, جھوٹے محبتوں کے دعوت میں ایسے کچھ سرپسند لوگ ہمارے ملک کا, ہمارے ہندوستان کا امن اور سلامتی کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کو پارا پارا کرنا چاہ رہے تھے, ہمارے ملک کے امن کو جو وہ تار تار کرنا چاہ رہے تھے, ہمارے درمیان جو ہم برادران وطن میں محبتیں ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, ان دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں, اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور مسلم قوم کی بچیوں کو آج جو ہے نا وہ عائش کے نام پر, عشرت کے نام پر, دنیا کے نام پر, ہوس کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے کہ بچیوں کو جو ہے نا وہ عشق کے جالوں میں پھنسایا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں, میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ تمہارا حشر بہتر نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کے پر ساری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, مگر یہاں رک کر ایک اصلاح بھی آپ کی کر دوں, ہر آنے والی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی ہر بات کو فالو نہ کیا جائے, یہ تو سازش رچائی جا رہی ہے کہ تاکہ تمہارے ذہن کو جو ہے وہ اس طریقے سے جھجوڑ کر تمہارے آپ میں کمزوری پیدا کر دی جائے اور تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کریں. مگر اس بات پر بھی ہم آنکھ بند کر اس کو یقین نہیں کریں گے کہ ہر بات جھوٹی ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری بچیوں کی ہم تربیت کرتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے پاس تعلیم نہیں, تربیت کی پہلے ضرورت ہے. تعلیم تو شعور آنے کے بعد, ایک عمر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے, تربیت پہلے شروع ہوتی ہے. اے کاش کی قوم کے لوگ تربیت کرتے اپنی بچیوں کی صحیح طریقے سے. آج اگر میری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو بٹھا کر ساس بہو کی سازشوں کے سیریل اور گندی نرنگی پھرکتی ہوئی عورتوں کو دکھانے کی بجائے خاتون جنت کا کردار دکھاتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. آج گھروں کا حال کیا ہے, کل تک تو رشتوں کا یہ عالم تھا کہ جب بوڑھا بوڑھی, کل تک تو رشتوں کا یہ عالم تھا, ہمارے ماں باپ ہمارے بزرگ کسی کا رشتہ طے کرتے تھے ہمارے باپ داداؤں میں, نہ لڑکی کو پتا ہوتا تھا نہ لڑکی کو پتا ہوتا تھا کس سے رشتہ کیا جا رہا ہے, مگر زندگی میں ایسی محبت ہوتی کہ آخری مرے دم تک ان کے ساتھ رہتی تھی. آج کیا وجہ ہے, ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر میں عورت کے ذریعے سکون ہونا چاہیے, مگر گھر ہمارا سکون کا گہوارہ نہیں ہے. آج کیا وجہ ہے, عورت وہ ذات ہے اگر وہ کردار کی اور سیرت کی اور اگر خاتون نیک ہوگی, دیندار ہوگی تو گھر کو جنت بنا دے گی, اور اگر عورت تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو گھر کو جہنم کی طرح بنا دے گی. آج یہ ہماری ذمہ داری, صرف خطابات سن کر نہ جائیں, تھوڑا پیغام میرا لے کر جائیں. اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں اگر اس واقعے کو, اس بیان کو سن رہی ہے تو سنیں. آپ کہتی ہے کہ ہم گھروں کے کام کو لے کر آپ بڑی پریشان ہو جاتی, خاتون جنت کا کردار نہیں دیکھا. مولا کائنات سے حضور نے ان کی شادی فرمائی, اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ نکاح کیسے ہوا, وقت میرا سمٹ گیا. بس یہ اشارہ دینا چاہوں گا, حضرت علی کو جب حضور نے ان کو بہایا فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کے ساتھ, تو کہا اے فاطمہ میں کبھی شکایت نہیں سننا چاہتا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کبھی تم علی کو کوئی سوال کر کے اسے پریشان کرو. 3 دن بھوکی رہتی جناب خاتون جنت, اور مولا علی جب کہیں باہر سے آ کر پوچھتے فاطمہ چہرے پہ نکہت کیوں نظر آ رہی ہے, فرماتی کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں, گھر میں چولہا نہیں چلا. حضرت علی فرماتے تو مجھے خبر کرتی, مجھے معلوم ہوتا, مجھے بتاتے. کہا نہیں, میں نے مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا ہے, میں کوئی سوال آپ سے ایسا نہ کروں گی جس سے آپ پریشان ہو جاؤں, تو میں نے آپ کو پریشان نہ کرنے کے لیے کہا تھا. آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا. آپ اندازہ فرمائے وہ خاتون جنت جن کی شان یہ ہے, جب فاطمہ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتی ہیں اور دودھ قرآن کی شکل میں دودھ پلاتی ہیں, تو پھر بیٹا امام حسین کربلا کے میدان میں بھی نیزے کے اوپر سر رکھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میں زیادہ واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا, آپ کی سخاوتوں کی طرف میرے پاس وقت نہیں, مگر میں میری بہنوں کو اور ماؤں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور میرے بھائیوں کو بھی. مائیں جب بچوں کی تربیت کرتی ہیں, ہم سمجھتے کیا ہیں, بچہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوگا تو اس کی بسم اللہ خوانی کریں گے, اور تب جا کر اس کو مدرسہ بھیجیں گے, الف با تا ثا اس کو پڑھائیں گے, قرآن پڑھائیں گے, اسکول پڑھائیں گے. نہیں, بچوں کی تربیت 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بعد سے شروع نہیں ہوتی ہے. ایک باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت کی, کہ جب وہ تربیت کب شروع کرے اپنی اولاد کے لیے, جیسی وہ نکاح کرتا ہے تو اس کی پہلی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جب لقمہ کھلائے اپنی بیوی کو تو وہ حلال کا لقمہ کھلائے, اس لیے کہ جب وہ حلال کھلائے گا اپنی زوجہ کو تو اسی کے خون سے اس کا بچہ تولد ہوگا, اور جب تک وہ حلال نہیں جائے گا, حلال جائے گا تو حلال آئے گا, جو بوئیں گے وہی تو کاٹو گے, اور خدا نہ خواستہ حرام کھلاؤ گے تو بچوں کے اندر وہی خصلت آئے گی. ماں اگر اپنے بچے کو قرآن
तालीफ और बुजुर्गों की तारीख सुना कर कुरान पढ़ाएगी और दूध पिलाएगी, तो फिर बच्चे गरीब नवाज बनकर पैदा होगी, बच्चे गौसे आजम पैदा होगी कि वो भी 17 पारों के हाफिज होगी। मगर जब माई सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे मुजरे देखेगी, जब गंदे गंदे मनाजिर देखे जाएगी, अब बच्चों की तरबियत उस एतबार से होगी तो बच्चा भी टिकटॉक का ही बंदा बनेगा। अजीजान गिरामी, अहले बैत ने जो कुर्बानियां दी हैं, पंजतने पाक की जो कुर्बानियां गए, इस्लाम हम तक यहाँ तक पहुंचाया, उन्होंने अपने सर को कुर्बान कर दिया, जान माल तन धन खून की नदियां बिछा दी। पूरी तारीख उठाकर देखे, जो शहादत का सिलसिला शुरू हुआ ना फारूक आजम से, इस्लाम के अंदर फारूक आजम की शहादत, उस्मान गनी की शहादत, मौला कायनात को भी जब शहीद कर दिया गया कूफा के मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद में, अल्लाह सबको मस्जिद देखना नसीब फरमाए, दरबार मौला अली में हाजिरी की सादत अता फरमाए, कि वहां पर आपको खंजर मार के इब्ने मुलजम ने आपको शहीद कर दिया गया। मौला कायनात की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, मुस्लिम बिन अकील की शहादत, इमाम हसन की शहादत, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। जितने अइम्मा है अहले बैत में से सबको शहीद कर दिया गया, और असीब लोग इस्लाम के सब शहादतों के, तो ये दीन पहुंचाए ना, ये खून की आबियारी के साथ पहुंचाए। इस्लाम जो हम तक पहुंचाए, ये खून की आबियारी के साथ, कुर्बानियां देखकर, शहादतें देखकर यहां तक इस्लाम पहुंचा, और हमने इसको मजाक समझा है, हमने दिल लगी की बातें समझी इसको, हमने किस्से और कहानियां समझा सिर्फ इस्लाम की बातों को नहीं। 10 दिन तक खाली मुहर्रमुल हराम का महीना नहीं, इमाम अली मकाम की मोहब्बत तो जिंदगी के हर गोशे में हमारे लिए फर्ज है। मोहब्बत 10 दिन के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के अंदर अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है। और वाकई में अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करते तो उनकी तालीमात पर भी अमल करें। खातून जन्नत की सखावत का आलम क्या था, अल्लाह अल्लाह, आपके घर के अंदर ये मालूम था कभी कोई भी आता तो भूखा नहीं जाता। अब वाकयात बताने का वक्त नहीं, खाली इशारा दूंगा, कुरान की आयत नाजिल होती इस घराने के हवाले से। जब हजरत इमाम हसनैन करीमैन बीमार हुए तो हजरत फातिमा जन्नत ने मन्नत मानी, तो इमाम मौला कायनात ने मन्नत मान ली, आपकी कनीजा जो खादिमा थी वो फिजा ने भी मन्नत मांग ली कि हम रोजा रखेंगे 3 दिन का। आप जानते खातून जन्नत ने रोजा रखा, मौला कायनात ने कहीं से जौ का इंतजाम किया, और उसके बाद रोटियां बनाई गई। पहला दिन था रोजे का, इफ्तार करते पाए, अचानक साहिल आया, कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, बहुत दिन से भूखा, मुझे खाना खिलाया जाए। रोटियां निकालकर पूरी की पूरी उठाकर दस्तरखान से दे दी, पानी पर इक्तफा कर लिया। दूसरे दिन यही हुआ कि यतीम आया, उसको दे दिया। तीसरे दिन यही हुआ कि कैदी असीर आया, उसको दे दिया। कुरान ने इसकी जिक्र शान बयान फरमाई। अहले बैत के मामलात ये हैं कि ये खुद तो नहीं खाते, पहले भूखों को खिला देते, खुद तो नहीं पहनते, वो दूसरों को अता करते। आप लोग अंदर हो जाए थोड़ा सा, जिसके पास छतरियां होंगी तो वो उनको छतरियां दे दे, अगर है किसी के पास तो थोड़ा सा अंदर आ जाए। अल्लाह की रहमत बरस रही है और ये उसकी मर्जी मौला है, और ये भी कुर्बानी का हमारा एक इम्तिहान है, मगर अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। तो आप पहले इत्मीनान से अंदर हो जाए तो फिर मैं आगे बात करूं, वरना आपको बात समझ नहीं आएंगी कि बस आखिरी पैगाम आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। तो खातून जन्नत का यही किरदार रहा अहले बैत के घरानों का। इसीलिए तो शायर ने कहा, आओ दरे ज़ोहरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ल है करीमों की लजपाल घराना है। कोई इनके दर पर आता है तो कभी खाली नहीं जाता। अहले बैत की शान ये खुद भूखे रहे, अगर यतीम और मिस्कीन को और असीर को खिला दिया, कुरान ने आयत नाजिल फरमा दी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में खुद भूखे रह के यतीम मिस्किन और असीर को खिलाते गए और कहते हैं हमें इसका कोई बदला नहीं चाहिए, ना इसका शुक्राना चाहिए, हमने जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए किया गया। और हमारा भी मिजाज यही होना चाहिए। आज इस दावत दीन के लिए दामे दिरमे कदम सुखने हर चीज से हमारी जरूरत है। इस्लाम का काम अगर होगा तो दामो दिरहम से होगा। आका करीम ने फरमाया आखिरी दौर के अंदर, मुसलमानों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये प्रोग्राम भी किया जा रहा है, इसके लिए भी अखराजात हैं। हमारे उलमा मसाजिदों में खिदमत कर रहे हैं, उनके अखराजात हैं। हमारी सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक के जरिए यहाँ आपके इलाके में 8 मकतब चल रहे हैं, उसके भी लिए अखराजात की जरूरत है। और वहां पर आप ही के बच्चे, आप ही की नस्लें बचपने से इमाम अली मकाम की मोहब्बत में वो परवान चल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी हम ताउन करें। अल्लाह ने दिया है ना जो माल, वो उसकी राह में खर्च करें, उसकी राह में दें। और याद रखें, मैंने कल ही बताया कि अल्लाह की राह में देने से माल कम नहीं होता, और बेहतर यही है कि हम अल्लाह की राह में दे दें, मरने से पहले कुछ कर कर जाए कि जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो। अजीजान गिरामी, तो अहले बैत की जो अदा थी वो क्या थी? सखावत करना, अल्लाह की राह में लुटाना।
اللہ کی راہ میں دین میں خرچ کرنا. تو حضرت سیدنا مولا کائنات اور خاتون جنت نے اپنے حسنین کریمین کی وہ تربیت فرمائی, اور پھر پوری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ گھرانے والوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. عزیزان گرامی, حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا. وہاں بھی آپ کو خیال تھا کہ اب میں زندگی بھر تو پردے میں رہی, مگر اب آخری وقت کیسے ہوگا. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر حبشہ کے اندر یہ معاملات تھا کہ وہاں کے جو جنازے اٹھتے تھے تو وہ بالکل کھجوروں کی چھاکوں سے وہ اس کی طرح نا ڈولی بنا کر جنازے کو اٹھا دیا جاتا تھا. خاتون جنت نے جو ہے یہ بات سنی تو بڑی خوش ہو گئی کہ اللہ نے میرے لیے آخری وقت کے لیے بھی انتظام فرمایا. آپ نے وصیت کی تھی. عزیزان گرامی, آپ کو حضور سے بڑی بے انتہا محبت تھی. آقا کریم کا جب وصال ہونے والا تھا تو سرکار نے خاتون جنت کو بلایا اور کان میں کچھ فرمایا تو خاتون جنت رونے لگی, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خاتون جنت کو دیکھ رہی تھی. کہا حضور نے تم سے کیا کہا؟ کہا یہ راز کی بات ہے, جب تک حضور حیات میں یہ بات نہیں کہہ سکتی. حضور کا وصال ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگی کہ بتاؤ اب کیا بات تھی, وہ کون سی بات تھی کہ حضور نے آخری وقت آپ کو فرمایا تھا کان میں, تو آپ پہلے رونے لگی اور اس کے بعد مسکرانے لگی. کہا حضور نے کہا تھا خاتون جنت سے کہ فاطمہ میں جلد سے جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو میں اس بات کو لے کر رونے لگی کہ حضور سے اب جدائی ہو جائے گی, بابا سے اب جدائی ہو جائے گی, اور آقا کریم نے فرمایا کہ میں میرا وصال ہونے والا ہے, تو میں اس وجہ سے رو رہی تھی. مگر پھر حضور نے قریب کر کے مجھ کو بلایا, فاطمہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہیں وہ تم ہی ہونے والی ہو. اور خاتون جنت کو 6 مہینے کے بعد, کیونکہ پوری 6 مہینے آپ روتی رہتی تھی حضور کی جدائی میں, 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہوا. حسنین کریمین کو آپ نے پروان چڑھایا. مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں جب تک خاتون جنت حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں نکاح نہیں کیا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے حضرت علی کو منع فرما دیا تھا کہ فاطمہ کے رہتے تم دوسری عورت سے نکاح نہ کرنا, اس لیے کہ اگر فاطمہ سے کوئی کسی سے فاطمہ ناراض ہو جائے گی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. تو تمہاری زندگی میں دوسری بیوی جمع نہیں ہونا, ورنہ فاطمہ اس سے ناراض ہو جائے گی. اس لیے کہ گھر میں جب 2 بیویاں ہوتی تو ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت مولا کائنات, اور کیوں نہ ہو مالک کے کونین ہیں, حضور مالک کے مختار ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں مرد کے لیے سونا حرام ہے, مگر اسی ہجرت کے موقع پر جب جناب سراقہ جو ہے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, گھوڑا دوڑا کر آنے لگے حضور کو پکڑنے کے لیے. کس لیے؟ 100 سرخ اونٹ ملنے والے تھے اور کچھ سونا ملنے والا تھا. آقا کریم نے فرمایا اے سراقہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آتے ہو, میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ کو فرمایا تھا, وہ بشارت دی تھی. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاروق اعظم کے دور میں جو قیصر و کسریٰ فتح کیا گیا اور سونا آیا, فاروق اعظم شریعت کے پابند تھے, کوڑا اور درہ لے کر لوگوں کو مارتے تھے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا, مگر فاروق اعظم کے پاس جب سونا آیا تو آپ نے ڈھونڈ کر نکالا وہ کنگن کو. اور کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا فرمان تھا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جناب سراقہ کو کنگن پہنایا گیا, اسی کے بعد آپ کا وصال ہوا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مالک کے مختار کی شاعرات ہیں, یہ شریعت مصطفیٰ حضور نے اتنا اللہ نے اختیار دیا تھا. اے محبوب آپ جو کہے کر سکتے ہیں, اس لیے کہ امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرت خاتون جنت سے رہتے تک مولا کائنات نے نکاح نہیں فرمایا. بعد میں آپ نے تقریباً 8 یا 9 ان کو ملا کر نکاح فرمایا اور آپ سے کثرت سے بچے ہوئے. اور پھر خاتون جنت ہی کے بولنے پر آپ نے اس عورت سے نکاح کیا جو شجاعت اور بہادر کے خاندان کی تھی, اور ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور ام بنین کہا جاتا ہے. اور مولا کائنات کی جب نکاح آخری وقت میں خاتون جنت نے کہا تھا علی ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا, اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بعد اسے بیٹے ہی عطا فرمائے, اس لیے کہ کل کربلا کے میدان کے اندر جب میرے حسین کے اوپر وقت آئے گا تو وہ تیرے بیٹے اس پر جان نثار کرنے والے ہو جائے. اور وہی وقت تھا کہ ام بنین کے وہ فرزند جسے دنیا آج عباس علمبردار کے نام سے جانتی ہے, حضرت عمر کے نام سے جانتی ہے, حضرت جعفر کے نام سے جانتی ہے, حضرت عثمان کے نام سے جانتی ہے, یہ وہ بیٹے ہیں مولا کائنات کے جو دوسرے بیوی ام بنین سے پیدا ہوئے. عزیزان گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کا ذکر کرنا یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا, اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو موت عطا فرمائے. عزیزان گرامی کل کا انشاءاللہ عنوان بھی جو ہے وہ اہل بیت ہی رہے گا, مگر انشاءاللہ اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور پھر امام حسین کا بچپنا اور پھر وہ حالات کہ کس طریقے سے معاملات
साथ हुए हैं और आका करीम ने किस तरह से उनसे मोहब्बत फरमाई है। अजीजान गिरामी, कल आप वक्त रहते पहले आने की कोशिश करें। हमारे पास वक्त का जो है वो तायुन किया गया है, हमें कानून कायदे को भी मद्देनजर रखना है। हम भी नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ का वो हमारा ये प्रोग्राम जो वो सबब बने, और हमें कानून के एतबार से जो जितनी परमिशन मिली है उसके एतबार से हम काम करना चाहते हैं। आप वक्त रहते पहले आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप तफसीली तौर पर जो है साने करबला को और अहले बैत की कुर्बानियों को समाअत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप कल वक्त पर आने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सारे लोग इंशाअल्लाह ताला, पीछे वाले भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। दूसरा ऐलान इसी बात का कि अल्लाह की राह में आपको देना है, जो भी जरूरियात है यहाँ पर इंशाअल्लाह उसमें भी खर्च करेंगे। एक बंदा होगा कल क़यामत के अंदर, वो देखेगा कि उसका अमाल नामा तोला जा रहा होगा और वो हैरत में होगा कि मेरे पास तो कुछ अमाल नहीं है, मेरे पास तो कुछ नेकियां नहीं है। मगर जब नेकी के पल्ले पर देखेगा तो पहाड़ जैसी नेकियां होगी, पहाड़ जैसी नेकियां होगी। वो कहेगा मौला मेरी तो ये नेकी नहीं है, ये कहां से आ गया? अल्लाह फरमाएगा जो तूने हमारी राह में 2 दिरहम सदका किया था ना, 2 खजूर, जो चीज अगर इखलास के साथ दी जाए, वरना करोड़ रुपया दुनिया को दिखा के जाए तो बर्बाद है, मगर इखलास के साथ अगर 2 दिरहम ही दे दिए जाए तो अल्लाह ने फरमाया तूने जो हमारी राह में खर्च किया था ना, हमने उसको रखा, बढ़ा, पाला, पोसा, आज वो पहाड़ के जैसे बन चुका है। तो अल्लाह की राह में देने से कभी कम नहीं होगा। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये जो बरकाती सोशल ग्रुप, ये आप ही के ताउन से ये सालाना प्रोग्राम करते हैं जिक्र अहले बैत का, और ये हमारा कमाल नहीं, अल्लाह का करम है और अहले बैत का है कि हम गुलामों को अल्लाह ने इस काम के लिए कबूल किया कि हम जिक्र कर रहे और जिक्र सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जो यहाँ पर 8 मकतब चल रहे हैं, उसमें का एक कदम नगर के अंदर भी मकतब है, और मैं गुजारिश करूंगा पीछे का आपका इलाका में मकतब के पास जाकर आया, माशाल्लाह वो वहां पर भी मकतब का एहतमाम किया गया है। कुरान तजवीद के साथ सिखाया जा रहा, फिक़ा, अकायद, मसाइल, सुन्नतें और तालीमात, सीरत मुस्तफ़ा की तरबियत बच्चों को। अभी मैं एक मकतब से आ रहा था, मौलाना साहब माशाल्लाह मैं देखा एक 7-8 साल का बच्चा था, उससे उन्होंने इशा की नमाज की इमामत करवाई। तकरीबन 25-30 बच्चे जो हैं SDI सेंटर के ऊपर उसके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और बच्चे ने 4 रकत नमाज पढ़ाई। अल्लाह बेहतर जानता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बालिग जो है वो मुबालगा आ रही बात नहीं कर रहा हूँ तहरीक की, मगर एक मिजाज बच्चे को जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बच्चे ने ऐसे नमाज पढ़ाया जैसे लग रहा था कोई इमाम साहब भी बड़े नमाज पढ़ा रहे हैं। तजवीद का लिहाज, कुरान का लिहाज, किरत का लिहाज, कयाम, रुकू, सुजूद, अंदाज, और बिला खौफ के आज हमारा और आपका मामला ये है कि अगर तकबीर के लिए बढ़ा दिया तो हम है सोचते कैसे तकबीर दे नमाज के लिए, मगर आज ये अगर इस आगोश में तुम सुन्नी दास्तामी के अपने बच्चों को देखेंगे तो फिक्र मत करना, अगर आपका इंतकाल हो जाएगा तो कोई और नहीं, आपका बेटा आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला होगा, और मरने के बाद वो आपके लिए इसाले सवाब करने वाला होगा। मगर ये मुमकिन कब होगा? आप सुन्नी दास्तामी से अपने बच्चों को मुंसलिक करेंगे, जो भी मुख्तसर फीस रखी गई है आप ताउन करें, अच्छी तरबियत टेक्नोलॉजी के दौर के हिसाब से, और वेल ट्रेन जो हमारे मुअल्लिमीन के अल्हम्दुलिल्लाह वो दीनी और दुनियावी असरी दोनों तालीमात के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आज की जरूरत को देखते हुए। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो कदम नगर इलाके वाले लोग हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन सुन्नी दास्तामी के उस मकतब में कराएं जहां जहां पर है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान मुझसे जो भी तिलावत में, गुफ्तगू में, बयान में गलती सजदर और खामी हो, अल्लाह उस गलती को मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने गए करबला को सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगा क्या गया, जिसको दो नबी पर बिताया गया, ज़कर भाई के जिसको पिलाया गया, ज़कर भाई
کہ جس کو پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر فدا ہو سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ حبیب اپنی کو جو تمام، لیکن اللہ والے اپنے لانا کنا، خوفیوں کو سنائے خدا کے قضا، خوفیوں کو سنائے خدا کے قضا، اور فدا ہو گیا وہ وہی جشن کا حسین ابن حیدر فدا ہو سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا کریم کار سازا رحم بندہ نوازا، میرے مولا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، اہل بیت پنجتن پاک کا صدقہ میرے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم تمام کی خطائے گناہوں کو بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال و طیب کشادہ خیر و برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اللہ زمینی آسمانی آفات و بلایات سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بے اولادوں کو امام علی مقام کے صدقے اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد، بے جوڑوں کو جوڑے عطا فرما، بے سکونوں کو سکون، بے قراروں کو قرار عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں میرے مولا میری والدہ کے ساتھ سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب کے صدقے جو قرض میں مبتلا ہے بارے قرض سے بخشی عطا فرما۔ اللہ باران رحمت برس رہی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ تیری رحمت برسے دعائیں کرے تو اللہ تو دعا قبول کرتا ہے۔ میرے مولا ہماری ہر حاجت کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ہماری بچیوں پہ رحم فرما، خاتون جنت کا کردار انہیں عطا فرما۔ جو بچیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں میرے مولا انہیں محفوظ فرما۔ ہماری بچوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کے اللہ حسن میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، جمال میں برکت عطا فرما۔ ہمارے بوڑھوں پہ رحم فرما۔ میرے مولا محمد عبدالعزیز صاحب اور یہ سبرا بیگم اور مومینہ بیگم کی جو مرحومین اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے اہل ایمان تجھ تک پہنچے میرے مولا کروٹ کروٹ جنتی عطا فرما۔ یا میرے مولا عالم اسلام پر اور اہل سنت پر جماعت پر خصوصی کرم فرما۔ سنی دعوت اسلامی کو برکاتی سوشل گروپ اور جملہ اہل سنت کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یہاں جتنے حاضر آئے ہیں سب کو در رسول کی حاضری عطا فرما دے، سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرما دے، اور موت آئے تو ایمان پر مدینے میں موت عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن والکرم والی صلی بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔